باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے کچرے نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر حسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما نعوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ آتم برہانہ و آدم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت معاب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع پتھر سے بھی زیادہ سخت دل۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور آج ہماری خوش نصیبی کہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، پتھر سے زیادہ سخت دل۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب پاک نے اپنے پاک کلام کے اندر بنی اسرائیل والوں کے واقعات کا ذکر فرمایا۔ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک ان کی جو نافرمانیاں تھیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ذکر فرمائی، اور مسلسل ہم جمعۃ المبارک میں یہ درس قرآن کا سلسلہ سنتے آ رہے ہیں، اور آج آیت نمبر سورہ بقرہ کی 74 نمبر ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع پتھر سے زیادہ سخت دل۔ آیت کا ترجمہ سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل سخت ہو گئے۔ کس طرح کے سخت ہو گئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اب ان کے دل کی سختی کا سبب کیا بنا؟ دل اس قدر سخت ہونے کی وجہ کیا بنی؟ وہ سبب اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کرم اور نوازشات فرماتا تھا، لیکن بنی اسرائیل والے ناشکریاں کرتے اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ مثلا ہم نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر یہ بھی سنا کہ رب نے بنی اسرائیل والوں کو
فرعون سے نجات دی. فرعون سے نجات پر ان کو شکر الہی بجا لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اللہ رب العزت نے اپنے کلام تورات کی صورت کے اندر ان پر کتاب کا نزول فرمایا. ان کو اس پر کتاب پر عمل کرنا چاہیے تھا اور شکر الہی بجا لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اور پھر اللہ رب العزت کی کرم نوازی کہ رب تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. ان کو اس پر شکر الہی بجا لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 بندوں کو کوہ طور پر بلایا. انہوں نے وہاں پر جا کر گستاخی کی، نافرمانی کی. اور پھر رب پاک نے میدان طیہ کے اندر ان پر من و سلوہ کا نزول فرمایا. آسمانی کھانا تشریف لاتا تھا، اس پر ان کو شکر الہی بجا لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی توبہ کو، معاملات کو قبول فرمایا اور ان کو بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا. اور 2 شرائط طے فرمائی کہ سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے تمہیں داخل ہونا. انہوں نے وہاں پر بھی ناشکری کی، نافرمانی کی. تو رب تبارک و تعالیٰ کی جب یہ ناشکریاں اور نافرمانیاں بڑھتی چلے جائیں اور اس قدر بڑھتی گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. کس قدر سخت ہوئے؟ فرمایا فاہیا کل ہجارہ، وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے. سختی لوہے کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو آگ میں رکھا جائے نا تو وہ نرم پڑ جاتا ہے. سختی پلاسٹک کے اندر بھی ہوتی ہے، اس کو آگ میں رکھا جائے وہ پگھل جاتا ہے. تو اسی طرح سختی دیگر چیزوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن پتھر جون سا ہے وہ آگ میں پگھلتا نہیں ہے، نرم نہیں پڑتا. اسی طرح وہ پتھر پانی میں ہو تو وہاں پر جا کر گل نہیں جاتا. اور اگر یہی پتھر کسی اور جگہ چلا جائے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ اس پر ہتھوڑی مار مار کر اس کو ریزہ ریزہ نہ کر دیا جائے. اس قدر یہ سخت ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے فہیا کل ہجارہ، ان کے دل بلکہ ان کا معاملہ پتھروں سے کی طرح سخت ہو گیا. خالی پتھروں کی طرح نہیں، اللہ فرماتا ہے او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. یعنی رب تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ آگے پتھروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ خوف الہی میں گریہ ازاری کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی ذکر فرماتے ہوئے، فرمایا وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھروں میں سے وہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پانی جاری فرما دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو رب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گر پڑتے. بڑے بڑے پہاڑ پتھروں کے ہوتے ہیں لیکن خوف الہی کی وجہ سے وہ گر جاتے. اللہ فرماتا ہے کچھ وہ ہیں کہ جو خوف الہی کی وجہ سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے. بندہ جتنا مرضی سیاںا بن جائے، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال سے باخبر ہے. تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ خبر ملی، یہ پتہ چلا کہ پتھروں کو بھی رب نے شعور عطا فرمایا ہے. پتھروں کو بھی رب نے شعور عطا فرمایا ہے. ایک بندہ ہے نا، اس کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھ جائیں، کہتے ہیں یار یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہے، لیکن
اللہ رب العزت نے پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پتھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، وہ تسبیحات کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْنَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلے پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر تو پہاڑوں کے بارے میں، اور یہ جو بنی اسرائیل والوں کی نافرمانیاں اور ناشکریوں کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے۔ تو یہاں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہماری نافرمانیاں بھی کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہمیں بھی رب نے بڑی نعمتیں دی، اس پر بات کلام میں بعد میں کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب احد پہاڑ جو مدینے گئے ہوں ان کو پتہ ہے وہ بڑا نورانی پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 1482 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد جبل، احد پہاڑ ہے، یحبنا نحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم نبی پاک کے کلمہ گو ہیں، لیکن قسمت تو اس پہاڑ کی ہے کہ جس کو سرکار نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہاں پتھر کا پہاڑ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے پتھر کو بھی شعور ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک اور مکہ پاک کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو کچھ قسمت والے برکت والے پتھر میرے آقا پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کے اندر تو کچھ لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، وہ درود پاک پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن وہ پتھر قسمت والے تھے، وہ پتھر برکت والے تھے کہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہوتے تھے، وہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور وہ پتھر کتنی قسمت والے تھے، وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، ابو جہل کنکریاں لے کر بارگاہ رسالت میں آ گیا اور آ کر پوچھتا ہے بتاؤ بھتیجے یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں یا جو کنکریاں تیرے مٹھی میں موجود ہیں وہ بتائیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ اور زیادہ عجیب تر ہے۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی، وہ بے جان کنکریاں بول اٹھی، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے لگی اور کافر کی مٹھی میں تھی، اللہ نے ان کو آزادی عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ کچھ پتھر بھی شعور رکھتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، جب تم احد پہاڑ کے پاس جایا کرو نا تو اس کے اگنے والے درختوں، اس کے اگنے والی جھاڑیوں میں سے کچھ کھا لیا کرو، وَمِنْ أَضَاعِهِ، اگرچہ اس میں اگنے والے کانٹے کیوں نہ ہوں ان میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ پتا چلا کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے اس کی صحبت میں اگنے والی جھاڑیوں میں بھی رب نے برکت رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو کچھ کھا لیا کرو۔ یہاں پر علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانٹے چبانا بڑی مشکل کام ہے، کانٹوں کا چبانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات مشقت میں پڑھ کر بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی احد پہاڑ پہ جاؤ تو اس کے کچھ جھاڑیوں میں سے کچھ حصہ کھا لیا کرو تاکہ اس کی برکات بھی تمہارے معدے میں چلے جائیں، اس کا نور، اس کی الفت، اس کی محبت، اس کی مودت تمہارے معدے میں جائیں تو تمہارے دل اور دماغ اس بات پر باور ہو جائے کہ ہم بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ میرے آقا سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا پتھروں کے اندر بھی شعور ہے، لیکن کچھ نافرمان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے او اشد قسوہ،
وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، جبکہ رب نے فرمایا پتھروں کی کوالٹییں اور کی کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان من الحجارہ لما یتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہریں جاری فرما دیتا ہے، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ یشققوا، جب وہ پھٹتے ہیں فیخرج منہ الماء، اللہ ان سے پانی جاری فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو رب کے خوف کی وجہ سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، لیکن بعض نافرمان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے ان کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جائے وہ جنت کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کے سامنے لوگ مر رہے ہوں وہ مرتا برداشت کر لیں گے، لیکن ان کے دل نرم نہیں پڑتے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ کمزور اور ناتواں کا حق کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو الحسن کشائری نے رسالہ کشائریہ کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، وہ ایک کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر تھا اور اس سے بہت زیادہ پانی بہ رہا تھا۔ آپ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ بڑا پتھر ہو تو پانی نکلتا ہے، لیکن چھوٹا پتھر ہو اور زیادہ پانی نکلے، یہ بڑا عجیب تر معاملہ ہے۔ کے اندر یہ آ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اللہ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی اور آپ نے اس سے کلام فرمایا۔ اس پتھر سے پوچھا سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا ہے پتھر اس قدر تیرے اندر سے پانی نکل رہا ہے، وجہ تو بتا، کیا وجہ ہے کہ تو اس قدر پانی بہا رہا ہے؟ تو وہ پتھر نے زبان فصیح سے جو کلام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، ہم بھی توجہ سے سنے۔ اس نے کہا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس وقت سے خوف الہی کی وجہ سے یہ پانی نہیں میرے آنسو بہ رہے ہیں، کہ جب جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس وقت سے میرے جسم سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہا ہے، یہ آنسوؤں کا پانی ہے اور مسلسل جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پتھر پر ترس آ گیا، رب سے دعا کی یا اللہ اس کو جہنم میں نہ داخل کرنا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اس پتھر کو جہنم کی عذاب سے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی، آپ واپس چلے گئے، کسی کام سے جا رہے تھے تو دوبارہ کام مکمل کرنے کے بعد واپس پلٹے تو اب پتھر سے پھر اسی طرح پانی جاری ہے اور اسی طرح پانی بہ رہا ہے۔ امام ابو الحسن کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ہم کلام ہو کر پوچھا کہ اب تو تجھے جہنم سے نجات کا مجدہ بھی سنا دیا گیا ہے، اب بھی تو پانی اس قدر تیرے اندر سے بہ رہا ہے؟ تو اس پتھر نے زبان فصیح سے کہا، کہنے لگا ذالک کان بقاء الحزن والخوف ھذا بقاء الشکر والسرور، فرمایا اس وقت جو پانی بہ رہا تھا وہ غم اور خوف کی وجہ سے تھا، اب جو پانی بہ رہا ہے رب کے شکر اور سرور کی وجہ سے بہ رہا ہے۔ یہ پانی کا کوئی اور سبب نہیں ہے، شکر الہی کے آنسو ہیں، یہ شکر الہی کی وجہ سے بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کے خوف کی وجہ سے بندے کے آنکھ سے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو اس کے پر ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے، یعنی اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، سنگ پتھر کو ہی کہتے ہیں، بڑے پتھر دل ہوتے ہیں، وہ مظلوم غریبوں پر ظلم بھی کرتے ہیں لیکن ان کے آنسو نہیں بہتے ہیں، وہ غریبوں کا حق بھی کھا جائیں ان کے آنسو نہیں بہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بڑے ناتواں طریقے سے بولتے اور ان کو جھاڑتے ہیں لیکن ان کو کوئی خوف نہیں لاحق ہوتا ہے، وہ کسی کا، یعنی ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے طریقے اطوار اپنا لیے ہیں الامان والحفیظ، لیکن ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے، وہ سنگ دل ہیں،
لیکن اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ناشکریاں اور نافرمانیاں کر کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اب ان پر کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے، بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے ایھا الولد کے اندر یہ روایت نقل فرمائی. فرمایا کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی اس قدر گھیر لیتی ہے کہ جب ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ان کو نصیحت کی بات بھی کی جائے تو نصیحت کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے. ان کو سمجھایا بھی جائے نا، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہ خوف الہی سے ان کا رونا تو کجا، وہ ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں. وہ لوگوں پر ظلم ڈھا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اگلے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. میں الفاظ کو بڑے مجہول طریقے سے بول رہا ہوں کہ عزت کی دھجیاں اڑا کر، چاہے وہ ماں بہن کی ہو، چاہے اس شخص کی اپنی عزت کی دھجیاں ہوں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر لوگ خوش ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی ظالم لوگ موجود ہیں، سنگ دل ہیں، اس قدر پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 52 ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. سرکار نے فرمایا کہ انسانی بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، فرمایا وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُ كُلُّهُ. فرمایا اگر وہ فساد میں مبتلا ہو جائے، وہ خراب ہو جائے نا، سارا کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ. فرمایا وہ دل ہے. جب بندے کا دل میلا ہو جائے نا تو وہ گانوں کے اندر روح کی غذا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے گانے میری روح کی غذا ہیں. جب بندے کا دل میلا ہو جائے نا، وہ فلمیں دیکھنے کو اس کو زیادہ لذت ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے وہ بورنگ محسوس کر رہا ہوتا ہے. جب بندے کا دل میلا ہو جائے نا، وہ کرکٹ کو دیکھ کر 3-3 4-4 گھنٹے کھیل کود کر ٹائم ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد میں آ کر 10 منٹ کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب بندے کا دل میلا ہو جائے نا، وہ راہ فرمانیوں کے اندر، شغل میلے کے اندر نافرمانیاں کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے. اس وہ قبرستان سے بھی گزر جائے تو اس کے دل میں خوف لاحق نہیں ہوتا. جب بندے کا دل میلا ہو جائے اور جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے نا تو نصیحت کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے. اس کو سمجھایا جائے نا، اس کے بڑے سمجھائیں یا علماء سمجھائیں، اس پر اثر طاری نہیں ہوتا. وہ خوف الہی سے کانپتا نہیں ہے، وہ موت کے تذکرے سن کر اپنا دل نرم نہیں کر پاتا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دل سخت ہو جائے، گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، اس کی نرمی کی صورت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کی جائے اور موت کا تذکرہ زیادہ کیا جائے. کہ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاں میت ہو نا، ہمارے رشتہ داروں کے ہاں یا جاننے والوں کے ہاں موت ہو جائے تو ہم بظاہر اپنا منہ دکھانے کے لیے، اپنی رشتہ داری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے تو وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنا زمینی سمجھ لیں کندھوں کی ذمہ داری اتارنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر پنڈال میں بیٹھنے والے لوگ موت کی وجہ سے خوف محسوس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہی سیاسی باتیں، وہی نیوز کی باتیں اور وہی جناب دنیا کی باتیں کر کے اپنے دل کو بہلا رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ مرنے والا ہمارے لیے نصیحت چھوڑ کر جا رہا ہے. اے میرے بھائیوں، آج میں جا رہا ہوں، کل تم نے بھی جانا ہے. کیوں ہمیں نہیں یہ سمجھ میں آتی؟ جن کا دل سخت ہو جائے نا، سختی کی طرف مائل ہو جائے، وہ جناب نصیحت کی باتیں سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. ان کو کہا جائے نا جلدی آ کر کچھ بات سمجھ لیا کرے، نہ وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان رستے میں گھیر لیتا ہے. وہ کہے گا ابھی دھوپ ہے، وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، دھوپ سیک لو پھر مسجد میں چلے جانا. وہ لوگوں کو کہے گا جناب آپ ادھر ٹھہرو، اس کا انتظار کر لو، اس کو لے کر کٹھے جانا، تم نصیحت کی بات نا مسجد میں جا کر سیکھ لینا. وہ نہیں آنے دیتا جلدی. شیطان ہے نا، اس انسان کے نفس پر ایسا وار کرتا ہے کہ وہ دل سیاہ کر دیتا ہے، وہ اثر قبول کرنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جناب اچھی بیٹھک میں نہیں جانا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے
اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا اس کے بعد ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ایسے جیسے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، فرمایا بلکہ اس سے بھی کئی سخت، مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں۔ بعض نافرمانیاں کر کے، ناشکریاں کر کے، اللہ کی نعمتوں ملنے کے باوجود اس پر اللہ رب العزت کا شکر الہی بجا لائیں نہ، وہ اپنا ہی سارا کچھ اپنے آپ کو ترا امتیاز دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ناشکریاں، یہ نافرمانیاں بندے کو دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم دنیا کی خاطر تو ہمیں روتے ہوئے دیکھا جائے گا، مال کی خاطر تو انسان روتا ہوا نظر آئے گا، اپنے بچے اور بچی کی بیماری پر تو روتا ہوا نظر آئے گا۔ واقعی بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اہل و عیال پر، اولاد پر، مال پر، یہ دنیا کے ایک طریقے ہیں، لیکن خوف الہی کی وجہ سے روتا ہوا انسان بہت کم نظر آتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، آخری مرتبہ ہم خوف الہی کی وجہ سے کب روئے؟ ہم کوئی سوچ لیں، ہمیں کبھی خوف لاحق ہوا ہو، ہم جب راستے میں جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے گناہ یاد آ گئے ہوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے رونا شروع کر دیا ہو؟ نہیں، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں ہر کوئی غور کر لے کہ کہیں ہمارا دل بھی پتھر کی مانی سخت تو نہیں ہو گیا، یا سیاہی تو نہیں ٹل گئی جس کی وجہ سے نصیحت کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ تو خدا را قرآن کو سمجھیے، قرآن کا یہ سبق آج آیت نمبر 74 ہم نے مسلسل جمعوں کے اندر سورہ بقرہ کی آیات بینات سے سبق حاصل کیا ہے، اور آج 74 آیت نمبر تھی جس کا موضوع تھا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل لوگ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی سختی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ کا خوف نصیب فرمائے۔ اگر بندے کے اندر خوف لاحق ہو جائے نا، رب کا خوف، واقعی وہ نرم دل بھی ہو جائے گا اور نافرمانیوں سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔